السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ وقال تعالى في مقام آخر: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا۔ صدق الله العظيم۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ الترمذی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہوا ہے، اور فی الحال میں ہی ہم سب لوگ رمضان کے مہینے سے گزرے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہم لوگ سنتے ہی آئے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان، اس میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں تو کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، اسی طرح رمضان کے بعد مسجد میں 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ یہ اعلان واٹس ایپ پہ آج کل آ رہا ہے کہ جمعہ میں اعلان کیا جائے کہ کچھ نمازی عیدگاہ سے غائب ہو چکے ہیں، جو ایک رمضان سے لے کے عیدگاہ تک تھے۔ عیدگاہ سے جو غائب ہوئے ہیں نمازی، وہ نمازی کیا ہے؟ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اگر کسی کو ملے تو ان کو نزدیک کے مسجد میں کیا ہے؟ بھیج دیں۔ تو یہ اعلان واٹس ایپ پہ آ رہا ہے، میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اعلان کر دیں یہاں۔ تو جس طرح رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی نماز فرض تھی، اسی طرح رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور مسجد میں اللہ کا شکر ہے ہوتی ہے 5 وقت کی نماز، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، آج جو جس موضوع کو، جس ٹاپک کو میں نے چنا ہے، وہ بہت ہی اہم اور حالات حاضرہ پر ہی ہے۔ وہ یہ کہ اس وقت دینی مدارس کھلنے کو ہے، دینی مدارس کا ایک نیا سال شروع ہونے کو ہے، اور سنیچر سے اکثر و بیشتر مدارس میں، دینی مدارس میں حفاظ کے لیے، عالم دین کے لیے داخلے شروع ہو جائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ آج اسی ٹاپک پر کیا ہے؟ بات کی جائے۔ باقی تو وقف بورڈ ترمیمی بل کا جو ہے وہ تو پاس ہو ہی گیا ہے، راجیہ سبھا میں پرسوں پاس ہوا، اور کل جو ہے پرسوں جو ہے لوک سبھا میں پاس ہوا، اور آج جو ہے راجیہ سبھا میں پاس ہو گیا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں سے جہاں تک ہو سکا ہم لوگوں نے کوشش کی، لیکن طاقت ہے ان کے پاس۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوک سبھا میں 232 ووٹ ملے اس کے ورودھی میں، اور سمرتھن میں جو ہے 198 یا 93 ملے، اور راجیہ سبھا میں جو ہے 123 ووٹ ملے ہیں اس کے سمرتھن میں، اور 93 جو ہے ان کی ورودھی میں ملے۔ تو ظاہر سی بات ہے زیادہ جہاں ووٹ ہوگا تو اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ تو خیر بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ایک چیز یاد رکھیں ہم لوگ کہ جو چیز اللہ کے راستے میں وقف کر دی جاتی ہے، وہ چیز نہ ہم بیچ سکتے ہیں اور نہ کوئی خرید سکتا ہے۔ تو اس میں ہمارے اپنوں نے غلطی کی ہے، پہلے کے کچھ اپنوں نے غلطی کی ہے کہ انہوں نے چند پیسوں کے لالچ میں وقف کی زمینوں کو انہوں نے بیچا ہے اور لوگوں نے خریدا ہے۔ تو اس غلطی کی وجہ سے اس کا خمیازہ اس کی جو ہے ہم لوگ بھگت رہے ہیں، اور آگے ہم لوگ بھگتیں گے بھی۔ ابھی تو بل ہی پاس ہوا ہے، اور آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غلطی ایک انسان کرتا ہے اور
اس کے خمیازہ جو ہے اس کی تکلیف پورے محلے علاقے کے لوگوں کو کیا ہے ہوتا ہے. امام سے جو ہے جو بات چیت ہوتی ہے کسی ایک لوگوں سے ہوتی ہے, بدتمیزی ہوتی ہے, بحث و مباحثہ ہوتا ہے, اس کی ایک آدمی کی بحث و مباحثہ کی وجہ سے امام صاحب چلے گئے, لیکن اس کا نقصان پورے بستی پر کیا ہوتا ہے اٹھانا ہوتا ہے. تو اسی طرح غلطی اپنوں نے کی ہے پہلے کہ انہوں نے زمینوں کو بیچا ہے کچھ پیسوں میں لالچ میں آ کے غلط جگہوں پر, تو اسی کو تھوڑا سا جو ہے سدھارنے کے لیے ہو سکتا ہے انہوں نے بل لایا ہوں. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہم نے پہلے پارے کی جو آیت تلاوت کی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. دیکھیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا اور مخلوقات کے اس میں بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین پر ایک ایسا مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو سمجھو کہ تم سے اشرف المخلوقات ہوگا, اس کے پاس تم سے زیادہ علم ہوگا, بہت ساری چیزیں ہیں. تو فرشتوں نے ایک لاجک یہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں. کیا ہے, ہم تو آپ کی عبادت ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, اس لیے تو اس کا نام رکھا گیا فرشتہ. فرشتوں سے کبھی کوئی غلطی کیا ہے نہیں ہوتی ہے. جو فرشتے سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں, جو فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن اس زمین پر جو اشرف المخلوقات ہے جو انسان ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر دو صفات پیدا کی ہیں, ایک اچھائی اور ایک برائی. کیا ہے, ایک اچھائی بھی بیان کیا انسان کے اندر اور برائی بھی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ برا آدمی ہے تبھی تو اس زمین پر ظلم ہو رہا ہے, برا آدمی ہے تبھی تو لوگ قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتا ہے پھر بھی شادی میں گانے بجاتا ہے کہ نہیں. تو اور کچھ اسی معاشرے میں ایسے اچھے لوگ ہیں جو شادی بالکل سمپل طریقے سے سنت طریقے سے شادی کرتا ہے. تو اچھائی بھی ہے ایک طرف اور ایک طرف کیا ہے برائی بھی ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ نے یہ صفات کیا ہے رکھا ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر ہم اور آپ جو اشرف المخلوقات ہیں, ہمارے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں 17,999, وہ تمام کے تمام مخلوقات جو ہے اپنا علم لے کر پیدا ہوتا ہے. کیا ہے, اپنا علم لے کر کیا ہے پیدا ہوتا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتی ہی اس کو معلوم ہے کہ ہمیں دودھ کہاں سے ملے گا, اس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو ہاتھ پکڑ کے چلانا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. بیل گائے کا بچہ جو ہے پہلے دن سے ہی جانتا ہے کہ ہمیں دودھ کہاں سے ملے گا, اس کو معلوم ہے کہ ہماری کیا غذا ہے. گائے کے سامنے آپ جو ہے گھاس کے علاوہ جو ہے کچھ اچھی چیزیں آپ رکھنا ہے, بریانی, کوفتہ اور جو بھی چیزیں ہیں, قریشی کباب, نہ جانے کون سے کباب آج کل آ جائیں مارکیٹ میں. ہمارے دربھنگہ میں تو کوئلہ کباب ملتا ہے, کھائیں آپ لوگ. ہمارے دربھنگہ شہر میں ریسٹورینٹ ہے, بہت اچھا ہوٹل ہے, اس میں وہ جاتے کبھی وہاں کباب ملتا ہے کوئلہ کباب. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئلہ پر پکا ہوا ہوتا ہے, اس کا نام ہی رکھ دیا کوئلہ کباب. اس طرح کے کباب ہیں. یہ اگر گائے کو دیا جائے کھائے گا نہیں کھائے گا, وہ کہے کہ بھائی میرے لیے گھاس لاؤ, چارہ جو ہے وہ لے کر کے آؤ, ہری گھاس لے کر کے, وہ میں کھاؤں گا. یہ کباب کوئلہ اور قریشی کباب نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم پہلے سے ہی دے کر بھیجا ہے. ابھی آپ دیکھے نہیں ہو کہ دنیا کے اندر جو ہے گدھوں کا بھی جو کوئی کالج کھلا ہوا ہے, دیکھیں کبھی گدھا کالج جاتے ہوئے نہیں جاتا ہے. بکری کے بچہ کو کبھی دیکھیں اسکول جاتے ہوئے نہیں جاتا ہے. وہ انسان کا بچہ ہی جاتا ہے اسکول ہے کہ نہیں. تو ہر ایک انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات دنیا کے اندر آئے ہیں, تمام مخلوقات جو ہے اپنا علم اللہ تعالیٰ اس کو دے کر ہی بھیجتا ہے کہ اس کو کیا کھانا ہے نہیں کھانا ہے. اب جیسے شیر ہیں,
شیر کے سامنے آپ کچھ اچھا سا ہری گھاس جو بالکل سب سے زیادہ مہنگی ہو اور اچھی کوالٹی کا ہو اور اس کے سامنے لا کے رکھ دیں، بھوکا مر جائے گا لیکن نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی غذا اللہ نے مقرر کر دیا کہ تم کو گوشت ہی کھانا ہے، تمہارے علاوہ اور کوئی غذا نہیں ہے، کہ گوشت کے علاوہ تمہاری اور کوئی کیا ہے غذا نہیں ہے، تمہیں گوشت ہی کھانا ہوگا۔ اور ایک وقت میں شیر جو ہے ایک وقت میں بیٹھے بیٹھے 40 kg گوشت کھا لیتا ہے۔ کتنا؟ 40 kg۔ تو یہ جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، یہ سب اپنا اپنا علم لے کر کے آتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے اشرف المخلوقات کی بات کی تو اللہ نے 14ویں پارے کے اندر کیا فرمایا کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالتا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پہلے مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تعلمون جمع مذکر اور مؤنث دونوں۔ کیا مطلب؟ کہ اس دنیا کے اندر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ماں باپ اس کو سکھلاتا ہے، کیا ہے؟ ماں باپ کو سکھلاتا ہے کہ یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہارے ابا ہیں، یہ تمہارے دادا ہیں، یہ تمہارے دادی ہیں، تمہاری ممانی ہے، تمہاری بہن ہے۔ پورا رشتہ جو ہے یہ کون بتلاتی ہے؟ ماں بتلاتی ہے۔ اسی بچوں کو چلانا سکھاتا کون ہے؟ ماں باپ ہی سکھاتا ہے۔ باپ اپنے ہاتھوں میں اس بچوں کی انگلی کو پکڑتا چلانا سکھاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کے اندر جو اشرف المخلوقات ہیں، ہم اور آپ جو انسان ہیں، ہم سب لوگ جاہل پیدا ہوئے تھے۔ کیا پیدا ہوئے تھے؟ جاہل پیدا ہوئے تھے اور ہمارے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ اسی لیے اسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مکتب چلایا، ایک دینی مدارس کا قیام رکھا، اسکول کا نظام چلایا، کالج کا نظام چلایا اور یونیورسٹی کا جو ہے نظام چلایا، بہت سارے شعبوں کا جو اللہ نے نظام چلایا، تاکہ انسان علم حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر ایک کامیاب لائف اور سکسیسفل زندگی گزارے، تاکہ وہ انسان لوگوں کے اندر اور اللہ کے نزدیک بھی وہ سرفروش ہو سکے۔ اور اسی لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اسی وجہ سے، اس لیے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ایسے معاشرے میں جہاں لوگوں کے اندر جہالت تھی، لوگ بالکل جاہل تھے، لوگ اتنے بدترین اور بدحال زندگی گزار رہے تھے، جانور سے بھی زیادہ بدترین زندگی گزار رہے تھے، جنہیں کچھ کھانے پینے کا علم سلیقہ نہیں تھا، جنہیں جو ہے لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ہمارے ابو ہیں، ان سے کس طریقے سے بات کیا جائے، جو ہم سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان سے کس طریقے سے پیش آیا جائے، کچھ بھی علم نہیں تھا۔ تو ایسے وقت میں قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی سورہ علق کی اقرا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کے اندر علم آئے گا تو اس کو ساری چیزوں کا علم پتہ ہوگا، یعنی جب علم آ جائے گا تو اس کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں۔ جب اس کو علم آئے گا کہ نماز کے اندر کیا ہمیں پڑھنا ہے، نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی، اور بنیادی جو عقائد ہیں اور مسائل ہیں ان کو اگر علم جانے گا، اس کا اندر علم ہوگا تو وہ انسان زندگی گزارنے کا یعنی کہ اسلامی طریقے پر اور شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارے گا۔ سب لوگوں کی جو ہے محنت توجہ ہے کہ نہیں؟ سوئے نہیں بھائی، پلیز سر جھکا کے نہ رکھیں، سر اٹھا کے رکھیں۔ آپ لوگ سوئیں گے تو پھر میں بھی سو جاؤں گا۔ کیا ہے؟ آپ لوگ اگر سو گئے تو پھر کیا ہوں گے؟ سو جائیں گے۔ ڈرائیور کے بازو میں اگر کوئی بیٹھا ہو آگے اگلی والی سیٹ پر، وہ اگر سو جائے تو ڈرائیور بھی سو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ بچپن میں جو سفر کرتے تھے ابو کے ساتھ وہ آگے بیٹھتے تھے،
جہاں اگر سوئے تو ڈرائیور بولتا سوتا ہے، اگر سونا ہے تو پیچھے جاؤ. کیوں؟ اگر تم سو گئے تو ہمیں بھی نیند آ سکتی ہے. تو اس وقت جو ہے کیا ہے، ہم ڈرائیور ہیں، آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. اگر آپ سو گئے پھر ہم سو گئے، اگر ہم سو گئے تو پورا بیان ہی ختم. پھر کیا ہوگا؟ پوری نماز ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نظام چلایا ہے، اور یہ بنیادی جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور اپنے سمجھیے کہ پورے ہندوستان کے اندر سب سے کم علم کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ جاہلیت ہے پورے ہندوستان میں، کوئی اگر راجیہ اگر سب سے یعنی کہ علم والا کم سے کم علم والا کوئی راجیہ ہے وہ بہار. بہار میں سب سے زیادہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں علم بہت کم ہے. اسی وجہ سے پوری ہندوستان میں سب سے غریب راجیہ جو آتا ہے وہ کون سا ہے؟ بہار ہے. علم کے معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں. ہاں ایک چیز ہے، بہار کی ایک خاصیت ہے کہ دینی معاملات میں آگے ہے. کیا ہے؟ دینی معاملات میں آگے ہے. پچھلے سال اکل کنواں میں 15,000 بچوں کا ایڈمیشن ہوا. کتنے 15,000. آپ سوئی نہیں بولیے، ہم نے پہلے کہا تھا تقریر نہیں ہو رہی ہے، ہم آپ سے کچھ باتیں کر رہے ہیں. پچھلے سال اکل کنواں میں 15 شوال تک جو ایڈمیشن ہوئے کتنے بچوں کا؟ 15,000 کا. ان 15,000 میں سب سے زیادہ بچے جو تھے 7,000 بچے اپنے بہار کے تھے. کتنے؟ 7,000 بچے اپنے بہار کے تھے. ان 7,000 میں سب سے زیادہ بچے پورنیہ کے رہنے والے تھے. کہاں کے؟ پورنیہ کے. پچھلے سال دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر 7,000 بچوں کا ایڈمیشن ہوا. کتنے؟ 7,000 بچوں کا ایڈمیشن ہوا پچھلے سال دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر. ان میں سے 3,000 طلبہ اپنے بہار کے تھے. کتنے؟ اپنے بہار کے تھے. پچھلے سال دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ایڈمیشن ہوا 12 یا 13,000 بچوں کا ایڈمیشن ہوا دارالعلوم دیوبند کے اندر. پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں. اس سال تو ابھی تو مدرسہ کھلا نہیں ہے، اگر ہوگا تو پھر انشاءاللہ ابھی میں بیان کریں گے. پچھلے سال جو بچوں کا ایڈمیشن ہوا 13,000. ان 13,000 میں جو بچے تھے اپنے بہار کے 5,000 بچے وہاں ایڈمیشن ہوئے. کتنے؟ 5,000. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے بہار کو ان تینوں جیسا مدارس کی ضرورت ہے. ایک کا ہونا ضروری ہے کہ ہمارے بہار کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ یو پی میں جا رہے ہیں، مہاراشٹر جا رہے ہیں. جانے چاہیے، علم سیکھنے کے انسانوں کو کہیں بھی جانا چاہیے، جہاں اچھے مدارس ہو وہاں جانا چاہیے. اور آپ میں سے بھی میں آپ سب لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا عالم دین، ایک اچھا حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کیجیے کہ آپ 2 ہی مدرسے میں بھیجیے، 2 یا 3. یا تو آپ اکل کنواں بھیجیے، یا آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء بھیجیے، یا دارالعلوم دیوبند بھیجیے. ان تینوں مدرسے میں اگر آپ کا بچہ جائے گا تو انسان کا بچہ بن کے آئے گا. اور ادھر ادھر بھیجیے گا تو دن بھر چندہ کرے گا، جب گھر آئے گا تو ایک دن آپ کو نظر آئے گا مسجد میں کرتا پہنا پہن کے ماشاء اللہ الحمدللہ. اس کے بعد جو نظر آئے گا تو گھومٹی میں نظر آئے گا یا کاچی میں نظر آئے گا، بس بات ہی. اور منہ میں کیا السلام علیکم، منہ میں گڑ کا بھی رکھے بات کر رہا. یہ نہیں ہو پائے. اس لیے کہ میں ایک آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اکل کنواں کا نظام معلوم کیا ہے. اکل کنواں کا نظام ایک ایسا ہے کہ وہاں جو دنیات کے بچے ہوتے ہیں، جو 10 سال کے نیچے کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کا الگ ہاسٹل ہے. ہاسٹل الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے، ان کے رہنے سہنے کا ہاسٹل الگ ہے، تعلیم کا جو ہے ایک درسگاہ وہ الگ ہے. ان کا ایک الگ سسٹم ہے. اور جو عالمیت میں ہے یعنی علماء جو بن رہے ہیں ان کا الگ ہاسٹل ہے، کھانے پینے کا نظام الگ ہے، مسجد الگ ہے، ان کی سب کچھ الگ ہے. یہ طلبہ عالمیت کے طلبہ جو 15 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں،
یہ طلبہ ان بچوں کے ساتھ کبھی نہیں آ سکتا ہے، یعنی ان کے ہاسٹل میں، بچوں کے ہاسٹل میں کبھی نہیں آ سکتا، ادھر ان کی پرمیشن نہیں ہے۔ اور جو بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے ان کا الگ جو ہے بالکل ایک ہاسٹل ہے، کیا ہے ان کا جو ہے ایک الگ ہاسٹل ہے، ان کا مسجد بھی الگ ہے، کھانے پینے کا بھی الگ نظام ہے، اور رہنے سہنے کا بھی الگ انتظام ہے۔ یہ حافظ والا طلبہ جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، یہ طلبہ اپنے گیٹ سے، اپنے ہاسٹل سے باہر نکل کے عالمیت والے بچے کے ساتھ نہیں آ سکتا کبھی۔ ہاں اگر ملنا ہے تو ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن اپنا ملیے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے۔ اس بیچ میں ایک ہفتے میں آپ اپنے کسی بھی بچے کے ہاسٹل میں آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ حافظ والا طلبہ عالمیت کے طلبہ میں نہیں، ہاسٹل میں نہیں جا سکتا ہے، اور عالمیت والا طلبہ جو ہے بچوں کے جو دنیا جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاسٹل میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنے ہاسٹل میں جب رہے گا تو کچھ نہ کچھ سیکھے گا، اور نگرانی کے لیے ایک ہاسٹل میں جو گراؤنڈ جو فلور ہے اس میں کم سے کم 5 اساتذہ رہتے ہیں نگرانی کرنے کے لیے، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کون طلبہ کہاں گھوم رہا ہے، روم کے اندر کیا کر رہا نہیں کر رہا ہے۔ آپ چھوٹا سا موبائل بھی نہیں رکھ سکتے وہاں، کیا ہے چھوٹا سا موبائل بھی نہیں رکھ سکتے، ایسا نظام وہاں ہے۔ اور یہی نظام دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی ہے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر بھی ہے۔ ہاں اسی میں سے کوئی 100% گارنٹی ہم نہیں لے رہے ہیں کہ اچھا ہی بن کے نکلے گا۔ میں نے کہا نا کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ خراب بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ چھوٹے موٹے مدرسے میں بھیجتے ہیں تو وہ تو حافظ بنے گا 6 سال میں ایک تو، اور بنے گا بھی تو وہ تراویح سنانے سے ڈرے گا، وہ نہیں سنا پائے گا، ڈرے گا، اور نہ ان کو اچھے طریقے سے یاد ہو پائے گا قرآن۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدھا عالم بنے گا، آدھا جو حافظ بنے گا۔ اور جو آدھا حافظ ہوتا ہے، آدھا عالم ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جھاڑو والا، عامل والا کام ہوگا اس کا۔ پھر وہ جھاڑو والا کام شروع کرے گا، تعویذ دیکھے گا، وہ رونگ دیکھے گا، کہے گا وہ کوئی غصہ ہوگا اس کے اندر۔ بتاؤ اتنا چھوٹا سا رونگ ہے، اتنا بڑا آدمی 6 فٹ کا آدمی اس میں کیسے گھسے گا؟ وہ ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، ایک عامل کے پاس ایک شخص آیا، میں نے کہا بابا میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بیوی پریشان ہے، یعنی بہت پریشانی ہے گھر کے اندر۔ میں نے کہا کہ اچھا میرا رب کچھ ٹھیک کیا ہے، کہا کہ ایک کام کرو تم اپنے گھر کے آنگن کا جو ہے ایک مٹی جو ہے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی لے کر کے آؤ، کیا ہے ایک مٹھی جو ہے مٹی لے کر کے آؤ میرے پاس۔ لے کر کے آیا، دیکھا اور سوہا تک، کہا کہ ایسا تمہارے گھر کے اندر جو بچے ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں، کیا ہے تمہارے جو بچے ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں، کسی اور کے یہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوا ہے، لیکن نہیں تمہاری بیوی جو ہے کہیں اور کنٹیکٹ کی ہوئی ہے۔ بہت کچھ بتلایا۔ اب جو لے کر کے آیا تھا وہ ہنس رہا، تو کہنے لگا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں یہ مٹی میں آپ کے گھر سے ہی لایا ہوں۔ کیا ہے یہ مٹی جو ہے میں آپ کے گھر کے آنگن سے ہی لایا ہوں۔ تو ایسے ایسے عامل آپ کو ملیں گے، یہ آدھا حافظ آدھا عالم والے۔ تو میں بھی جو اپنے آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو حافظ قرآن بنائیے۔ اس وقت اس ہندوستان کو علماء کی ضرورت ہے، اچھے خاصے علماء کی ضرورت ہے، حفاظ کرام کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ علماء جو ہیں ستارے کے مانند ہیں یہ زمین والوں، اور قرآن کیا حدیث میں کیا ہے کہ یہتدی بہ فی البر والبحر، جس طرح یہ خشکی اور تری، خشکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین سوکھی زمین، اور تری کے مطلب یہ ہوا کہ سمندر، ان دونوں میں اگر روشنی کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ علماء ہے۔ کیا مطلب کہ معاشرے میں اگر علماء نہیں ہوں گے تو لوگ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ معاشرے کے اندر اگر اچھے علماء نہیں ہوں گے، معاشرے کے اندر اگر اچھے امام نہیں ہوں گے تو پھر تو وہ یہ کہے گا کہ تراویح کے اندر جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ کہے گا نماز نہیں ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو اچھے علماء کی اس وقت معاشرے میں کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، حافظ قرآن بنائیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ اس میں نہیں ہے، تو دیکھیے اس دنیا کے اندر جس کے پاس پیسہ تھا اس نے کیا کر دیا؟ قارون کے پاس پیسہ تھا، اس نے جنت کمایا جنت نہیں کمایا۔ فرعون کے پاس اتنے عہدہ تھا، دولت تھا، سب کچھ تھا، کچھ کر پایا بیچارہ؟
تو پیسہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا ہے؟ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہے انسان کے وقت کو بدل سکتا ہے لیکن اوقات نہیں بدل سکتا ہے. پیسہ انسان کے حالات کو بدل سکتا ہے لیکن اس کے تقدیر کو نہیں بدل سکتا ہے. پیسہ انسان کے خیالات کو بدل سکتا ہے لیکن دماغ کو نہیں بدل سکتا ہے. پیسے سے انسان خوشی کو یا غم کو جو ہے نہیں خرید سکتا ہے. پیسے سے انسان جو ہے پریشانی کو نہیں خرید سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں پیسہ آنے پہ ایک چیز ہوگا کہ آپ کا گھر اچھا بنے گا, آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہوگا. ایسے تو کچھ لوگ ایسے جن کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ اپنے بدن پر جو کرتا پہنے وہ بھی جو 80 سال کے پہنتے ہیں, یعنی کھڑا چیرا اسی کو 80 سال کے پہننا پورے سال چلا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی کچھ لوگ بدن پر جو ہے کپڑے نئے نئے نظر آ رہے ہیں تو اس لیے کہ ابھی پچھلے ہفتے عید ہوئی ہے تو عید کی وجہ سے ابھی کا کرتا نیا ہے. اور ایسے بھی یہاں کا پانی اتنا پیلا ہے کہ جو 1-2 ہفتے میں وہ اتنا پیلا ہو جائے جیسے لگے کہ جو ہلدی سے اٹھ کے ابھی آئے ہے کہ نہیں. اب جیسے میری لوگی ہے میں گھر لے کے جاتا ہوں تو کہتے جا اب ہلدی میں سے اٹھ کے آئے ہیں کیا اتنا پیلا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ دونوں لوگی میں شرم کے مارے گھر لے کے جاتا ہی نہیں, یہی رکھتی. اب یہاں کے لیے لوگی ہم نے الگ رکھا ہے اور اپنے گھر کے لیے 2 لوگی الگ اور اپنے سسرال کے لیے 2 لوگی الگ. ہر جگہ کا الگ الگ لوگی رکھنا ہوتا ہے. نہیں تو معلوم چلا کہ وہی لوگی اگر پہنچ کے چلے گئے وہ ہلدی میں سے اٹھ کے آ گئی ہے کہ نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر کیا ہے تھوڑا سا لائف اسٹائل کو بھی چینج کیجیے. اللہ نے پیسہ دیا ہے کچھ اپنے اندر اپنے اس پیسے کو اپنے جسم پر خرچ کیجیے. اچھا سا اچھا لباس پہنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہا تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی تو تکبر بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, تکبر نہیں ہے. جب اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کو اپنے جسم پر کیا کرو, خرچ کرو, لباس اچھا پہنو. ہاں اب یہ کہ اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ اس کی نیت میں کیا ہے کہ نہیں. انما الاعمال بالنیات, نیت کے اوپر جو ہے دار و مدار ہے. جیسی نیت ویسے آپ کو اس کا پھل ملے گا ہے کہ نہیں. تو آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کوشش یہ کریں اور جو حفاظ علماء کرام سن رہے ہیں, جو عالم بننے کے خواہش مند ہیں, جو بچے اس محلے سے حافظ قرآن بننے جا رہے ہیں, چاہتے ہیں, جو بن رہے ہیں, ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اپنی اوقات کو پہچانیے, آپ اپنی پہچان بنائیے. آپ ایک حافظ قرآن ہیں, آپ کا ایک الگ اسٹیٹس ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ بھی اور لوگوں کی طرح ان کے ساتھ مل جائیں اور ان کے ساتھ دن بھر گھومتے رہیں, کان میں ہیڈ فون لگا کے گھومتے رہیں اور منہ میں جو ہے گٹکا چلتا رہے اور جو ہے گاچھی گمتی کہیں پینے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری جگہ بیٹھنے کی علماء کی نہیں ہے, یہ ساری جگہ حفاظ کرام کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو عام لوگ وہاں بیٹھ کے اپنا بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن حفاظ کرام علماء کرام کی وہ جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. آپ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں سے کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے. کیا ہے, آپ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. جیسے کہتے ہیں کہ اگر خوشبو والوں کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو خوشبو ہی ملے گی, اور بھٹی کے پاس بیٹھیں گے جہاں دھواں لگا ہو وہاں اگر بیٹھیں گے تو آپ کو دھواں ہی کیا ہے. تو جہاں جہاں آپ بیٹھیں گے صحبت کا اثر ہوتا ہے. جگہ اگر اچھی ہوگی تو آپ اچھے بنیں گے, اچھے لوگوں کو دوست بنائیں گے تو آپ اچھے بنیں گے, برے لوگوں کو دوست بنائیں گے تو آپ برے بنیں گے. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی جوانی اور آپ جو ہے مستقبل کے رہنما ہیں, آپ قوم کے مستقبل کے رہنما ہیں. آپ ہی میں سے کوئی اسکرویسی جیسا بن سکتا ہے, آپ ہی جیسے لوگ آگے چل کے قوم کے لیڈر بن سکتے ہیں. لیکن شرط یہ کہ آپ اپنی اوقات کو اور اپنے آپ کو پہچانیں. آپ کیوں گاچھی بیچ میں جا کے بیٹھ کے آپ کم عمر کا بچہ 15 سال کا نوجوان 10 سال کا بچہ, میں بولتے شرم آنی کہ وہ بچہ سگریٹ پیتا ہوا نظر آ رہا ہے بسواری میں بیٹھے. ارے آپ کو شرم نہیں آ رہی, آپ اس عمر میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ قوم کے مستقبل کے رہنما ہیں, آپ سے بہت کام لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, آپ بن سکتے ہیں. اور آپ ہی میں سے کوئی اگر محنت کرے گا اور اچھی جگہوں پر بیٹھے گا, کچھ سیکھے گا, تو آپ ہی میں سے کوئی پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ سکتا ہے, کوئی راجیہ سبھا میں جا کے بیٹھ سکتا ہے, تبھی تو وہ بل پاس ہوگا. صرف یہاں چیخنے سے بولنے سے نہیں ہوگا, کسی ہم اسے دیکھتے ہی رہیں.
اور ایک دوسرے کو ووٹ دیتے رہے. ہم ہی میں سے کسی کو کرنا ہوگا یہ کام, کوشش کرنی ہوگی, محنت کرنی ہوگی, اپنے اوقات کو, اپنے وقت کو فالتو کاموں میں نہ لگائیں, ایسے کاموں میں لگائیں کہ جہاں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. کیا ہے؟ جہاں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. آپ اپنی کتابوں پر محنت کریں, اس کو فوکس کریں کہ ہمارا منزل کیا ہے, ہمیں کیا بننا ہے, ہمیں کچھ پانا ہے, ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے, ہمیں اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے پورے ہندوستان کے اندر, نہیں پورے ہندوستان میں کم سے کم پورے بہار میں تو توقع کریں. ابھی میٹرک کا انٹر کا رزلٹ آیا, ایسی ایسی بچیاں اور ایسے بچے پاس ہوئے ہیں, اچھے نمبر سے پاس ہوئے جو بالکل غریب تھے, اور جو ہائی کوالٹی کے تھے, اچھے گھرانے سے, وہ بالکل فیل ہو گئے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیسہ جو آتا ہے نا تھوڑا سا عیاشی میں لے کے آتا ہے, مستی لے کر کے آتا ہے. اس لیے اپنے وقت کو کیا کریں میرے بھائی, صحیح جگہ لگائیں. کوشش یہ کریں کہ موبائل کو اپنے پاس رکھیں, لیکن اس کا مس یوز نہ کریں, یعنی اس کا غلط استعمال نہ کریں. میچ دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس کو خالی وقت میں, یعنی کہ ہر وقت اسی میں لگے رہنا, یہ وقت آپ ضائع کر رہے ہیں. اور کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ جو انسان وقت کو ضائع کرتا ہے, برباد کرتا ہے موبائل پر, آگے چل کے وہی وقت اسی انسان کو برباد کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. پھر وہ انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے, فلاں جا کے جو کمپنی میں ٹھوکریں کھاتا ہے, نوکری نہیں ملتی ہے, احتجاج کرتا ہے. بھائی تم کو نوکری کیوں ملے گی, تم نے محنت ہی نہیں کی ہے. اپنے آپ کو اتنا قابل بناؤ کہ دنیا آپ کے پیچھے بھاگے, نوکری آپ کو تلاش کرے گا کہ آپ نوکری کو تلاش کریں. اپنے آپ کو کیا ہے راشد بھائی, سمجھ میں آ رہی بات, اپنے آپ کو اتنا ٹیلنٹڈ بنائیں, اتنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں کہ نوکری آپ کے پیچھے بھاگتا ہوا آئے, نہ کہ آپ بھاگتے ہوئے جائیں نوکری جی. تو اپنی صلاحیت بنائیں, اپنے وقت کو موبائل پر ضائع نہ کریں پلیز, اللہ کے واسطے. موبائل کو رکھیں, پھینکیں نہ جائیں, بہت خراب چیز ہے یہ. استعمال کریں لیکن جائز طریقوں سے استعمال کریں, جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کریں, ہے کہ نہیں. تو آج کے بیان سے یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں, حافظ قرآن بنائیں, اور یہ وہی بچے بنیادی تعلیم حاصل کرتے جو مکتب میں آتے ہیں. تو انشاءاللہ کل سے مکتب بھی شروع ہو جائے گا. آپ سب لوگ اپنے اپنے بچیوں کو مکتب میں بھیجیں, انشاءاللہ تعلیم کل سے کیا ہے شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے